ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو یاد کرتے ہیں، ہمیں بہت ساری چیزوں کی فکر ہوتی ہے۔ ہم میں سے جو اپنے گھر سے دور ہیں انہیں اپنے گھر والوں کی، اپنے اعزاء و اقارب کی، اپنے دوستوں کی اور اپنے وطن کی یاد آتی ہے، اپنے وطن کی فکر ہوتی ہے۔ ہم میں سے جو بزنس مین ہے، جو تجارت کرنے والا ہے، اسے اپنی تجارت کی فکر ہوتی ہے، اسے اس کی یاد ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ ہم میں سے جو مال والا ہے اسے مال کی فکر ہوتی ہے، ہم میں سے جو دولت مند ہے اسے اپنی دولت کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا، لیکن کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا ہم نے کبھی اس صداقت کو بھی یاد کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے کبھی اس سچائی کو بھی یاد کرنے کی کوشش کی جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، جس کو آئے دن ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے انہی کانوں سے اس کے بارے میں سنتے ہیں، جس کے لیے ہم انہی ہاتھوں سے تیاری کرتے ہیں؟ وہ چیز ہے موت۔ ہاں میرے دوستو، آپ صحیح سن رہے ہو، یہ موت اتنی خطرناک چیز ہے جس کے بارے میں دنیا میں ادنا عقل رکھنے والے انسان کا بھی ذرہ برابر اختلاف نہیں ہے۔ آپ دنیا کی چیزوں کو اٹھا کر دیکھ لو، آپ دنیا کی چیزوں کا مشاہدہ کرو، آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کی اکثر چیزوں کے اندر اختلاف موجود ہے۔ حد تو یہ ہو گئی ہے میرے دوستو کہ رب کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر اختلاف موجود ہے، چاہے وہ اختلاف زبان کی بنا پر ہو، چاہے وہ اختلاف رنگ و نسل کی بنا پر ہو، چاہے وہ اختلاف ہائٹ کا معاملہ ہو۔ آپ لوگوں کو دیکھ لو، آپ ایک ماں کی پیٹ سے جنم لینے والے بچی کو دیکھ لو، اسی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا ایک بچہ کالا ہوتا ہے، اسی ماں کی پیٹ سے جنم لینے والا دوسرا بچہ انتہائی گورا اور خوبصورت ہوتا ہے، اسی ماں کی پیٹ سے جنم لینے والا ایک بچہ انتہائی چھوٹے قد کا ہوتا ہے، اسی ماں کی پیٹ سے جنم لینے والا دوسرا بچہ لمبی قد کا اور بہترین اور خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ ہوا قدرت کا معاملہ ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، ان دنیا والوں نے تو اپنے رب حقیقی کے بارے میں بھی اختلاف کر دیا ہے۔ وہ رب جو ہمیں کھلاتا ہے، وہ رب جو ہمیں پلاتا ہے، جو ہمارے رزق کا مالک ہے، جو ہماری زندگی میں آنے والے مسائلوں کو حل کرنے کے لیے تیار ہے، وہ رب جو راتوں دن یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ رب جو کہتا ہے مجھ سے سوال کرو، میں تیرے جواب کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، اس رب کے بارے میں ان لوگوں نے بھی اختلاف کر لیا، اس رب کے بارے میں ان دنیا والوں نے اختلاف کر لیا۔ اور اختلاف یہ ہے میرے دوستو کہ اسی دنیا کے اندر آپ کو ایک رب کی پوجا کرنے والے لوگ مل جائیں گے، اسی دنیا کے اندر آپ کو ایک نہیں بلکہ تین معبودوں کی پوجا کرنے والے لوگ ملیں گے۔ اور آگے چلتے ہیں، ایک نہیں، تین نہیں بلکہ 3000 معبودوں کی عبادت کرنے والے لوگ بھی ملیں گے۔ یہیں پہ بس نہیں ہوتا ہے، اور آگے چلتے ہیں، ایک نہیں، تین نہیں، 3000 نہیں بلکہ 36 کروڑ دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے لوگ بھی آپ کو اس دنیا کے اندر ملیں گے۔ ایسی جماعت آپ کو ملے گی، ایسی گروہ آپ سے ملاقات ہوگی، ایسی گروہ لوگوں کا آپ کو ملے گا جو 36 کروڑ دیوتاؤں کی پوجا کرتا ہے۔ گویا کہ لوگوں کی حد ہو چکی ہے، لوگوں نے اپنے رب کے بارے میں بھی اختلاف کر لیا ہے، رب کو ماننے کے بارے میں بھی اختلاف کر لیا ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں، اس دنیا کے اندر ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں دنیا کا کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو یا پاکستان کا رہنے والا ہو یا عرب کا رہنے والا ہو، چاہے کالا ہو، گورا ہو، چھوٹے قد کا ہو، بڑے قد کا ہو، ہندی جانتا ہو، نہ جانتا ہو، انگلش جانتا ہو، عربی جانتا ہو، کسی بھی زبان کا جاننے والا ہو، کیسا بھی ہو، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس کے پاس معمولی بھی عقل ہو۔ وہ چیز ہے موت۔ موت اتنی خطرناک چیز ہے میرے دوستو جس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ موت بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں یہ موت کیا چیز ہوتی ہے، صرف آپ یہ جان لو کہ اس جسم سے روح کا نکل جانا ہی موت ہے۔ اگر اس جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اسی کا نام موت ہے۔ یہی سوال قریش کے لوگوں نے اللہ کے نبی سے کیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ بتلائیے، آپ اللہ کے نبی ہے، ذرا مجھے بتلائیے کہ یہ موت کیا ہوتی ہے، یہ موت میں سنتے ہوئے پاگل ہو چکا ہو، یہ موت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کر دی اور فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّكَ۔ یہ دنیا کے لوگ تم سے سوال کرتے ہیں، یہ دنیا کے لوگ تم سے جواب چاہتے ہیں، کیا پھر موت کیا چیز ہے، ان کو جواب دے دو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّكَ۔ یہ موت تو صرف تمہارے رب کا ایک فرمان ہے، یہ تو تمہارے رب کا ایک کمانڈ اور آدیش اور حکم ہے۔ جب رب کا حکم آ گیا تم کو جانا پڑے گا، پوری دنیا کی طاقت مل جائے، پوری دنیا کی طاقتیں آپ لگا لو، لیکن آپ کی زندگی کو ایک سیکنڈ بھی بڑھایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ہے موت۔
اور آئیے میرے دوستوں میں آپ کو یہ بھی بتلاؤں، اس موت کا ایک وقت مقررہ ہے، اس کا ایک ٹائم اور ٹیبل ہے۔ اس موت وہ وقت کبھی کراس نہیں ہوتا ہے، نہ اس سے پہلے موت آئے گی نہ اس سے بعد آئے گی۔ جب یہ وقت پورا ہو جائے گا تو آپ کو اس دنیا چھوڑنا ہوگا، آپ کسی بھی کیفیت کے اندر موجود ہو، چاہے آپ بستر پر آرام کر رہے ہو یا ہوائی جہاز کے اندر سفر کر رہے ہو یا سمندر کے اندر سفر کر رہے ہو یا مضبوط پہاڑوں کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہو۔ قرآن نے یہاں تک کہہ دیا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم قلعوں کے اندر موجود ہوگے، سونے کے پہاڑ کے اندر موجود ہوگے، مضبوط پہاڑوں کے اندر موجود ہوگے، پھر بھی یہ موت چھوڑنے والی نہیں ہے، یہ موت تم کو بخشنے والی نہیں ہے۔ رب کا فرمان ہوا تمہاری جان کو قبر کرنا فرشتوں کا کام ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ عزیزان ملت، یہ موت اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسانیت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ موت اتنی خطرناک چیز ہے کہ شہروں کو ویران کر دیتی ہے۔ یہ موت اتنی خطرناک چیز ہے کہ بچوں کو یتیم کر دیتی ہے۔ یہ موت اتنی خطرناک چیز ہے کہ عورتوں کو بیوہ بنا دیتی ہے۔ یہ موت بڑے بڑوں کو ذلیل کر دیتی ہے۔ یہ موت اپنے آپ کو بڑا ماننے والوں کو ذلیل کر دیتی ہے۔ یہ موت امیروں غریبوں کے اندر فرق نہیں کرتی ہے۔ یہ موت یہ نہیں جانتی ہے کہ یہ گاؤں کا سب سے امیر انسان ہے۔ یہ موت یہ نہیں جانتی ہے کہ گاؤں کے اندر، دنیا کے اندر اس کا سکہ چلتا ہے، پہچاننے والی نہیں ہے۔ اس موت نے ایسی ایسی ہستیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے جنہوں نے دنیا کے اندر جنت بنانے کی کوشش کی، بلکہ جنت بنا کر تیار کر دیا، لیکن موت نے اس کو اس کے اندر داخل ہونے کی بھی مہلت نہیں دی۔ اس موت نے ہارون حامان کو بھی ہلاک کر دیا۔ اس موت نے اس فرعون کو بھی ہلاک کر دیا جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتا تھا کہ میں رب ہوں، وہ مانتا تھا، وہ لوگوں سے کہلواتا تھا کہ میں ہی رب حقیقی ہوں، اس کو بھی موت نے ہلاک کر دیا۔ اور آگے چلتے ہیں، اللہ رب العالمین نے موت کے فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور موسیٰ کی روح کو قبض کر کے لاؤ۔ موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جن کی طاقت کا عالم یہ تھا، جن کی قوت کا عالم یہ تھا، جن کے پاور اور طاقت کا عالم یہ تھا کہ ایک تھپڑ رسید کرتے ہیں ایک آدمی فوراً مر جاتا ہے۔ صرف ایک تھپڑ کے مارنے کی وجہ سے آدمی کی فوراً مرت ہو جاتی ہے۔ اس موسیٰ کی قدرت اور طاقت کا عالم یہ تھا کہ جب فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری جان کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہاری روح کو قبض کرنے کے لیے آتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی ایک تھپڑ مارتے ہیں اور اس کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے۔ فوراً دوڑتا ہوا اللہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تم نے کس کے پاس بھیجا تھا؟ کس شخص کی جان کو قبض کرنے کے لیے مجھے حکم دیا تھا؟ وہ تو بڑا شدید ہے، وہ تو بڑا طاقتور ہے، اس نے میری یہ حالت کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین اس فرشتے کی آنکھ کو واپس کرتا ہے اور کہتا ہے فرشتے جاؤ اور موسیٰ سے کہہ دو اگر تم دنیا میں رہنا ہی چاہتے ہو تو اپنے ہاتھ کو ایک بیل پر رکھو، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اس ایک بال کے عوض میں تمہاری زندگی کو 1 سال بڑھا دیا جائے گا۔ فرشتہ موسیٰ کے پاس آتا ہے، کہا موسیٰ تیرے رب نے ایسا ایسا کہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب ثم ماذا، اے میرے رب اس کے بعد کیا معاملہ ہونے والا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ زندگی کے ایک ایک بال کی عوض میں 1 سال میں زندگی گزارنے کے بعد پھر ہمارا حال کیا ہونے والا ہے؟ اللہ رب العالمین پھر کہتا ہے ثم الموت، پھر موت آ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا معاملہ وہی ہے، فالآن ابھی مجھے موت منظور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا طاقتور انسان کو بھی موت نے نہیں چھوڑا، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے میرے دوستوں۔ یہ موت کسی کو پہچاننے والی نہیں ہے۔ یہ موت یہ نہیں جانتی ہے کہ تم کتنے امیر انسان ہو، یہ موت یہ بھی نہیں جانتی ہے کہ تمہارے پاس کتنی طاقت ہے، یہ موت یہ بھی نہیں جانتی ہے کہ تمہارے پاس کتنی دولت ہے۔ تمہارے پاس دولت کی انبار لگ جائے، لوگ تمہاری اتباع کرنا شروع کر دیں، لوگ تمہاری بات کو ماننا شروع کر دیں، لیکن پھر بھی یہ موت یہ نہیں پہچاننے والی ہے کہ تمہاری شہرت کیا ہے، تمہاری دولت کیا ہے۔ موت تمہیں بھی لے ڈوبے گی۔ آئیے میرے دوست میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ جب موت آتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی سختی کیا ہوتی ہے، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، جب ان کی موت کا وقت آیا، جاگنے کا عالم تھا، ان کے بیٹے نے کہا ہے میرے ابا جان میں نے سنا ہے موت کی بہت زیادہ تکلیفیں ہوتی ہے، موت کی بہت زیادہ سختیاں ہوتی ہے، موت کے احساسات بہت خطرناک ہوتے ہیں، ذرا مجھے بتلائیے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، ذرا مجھے بتلاؤ موت کی تکلیف کیسی ہو رہی ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا ہے میرے بیٹے میری زبان اس
تکلیف کو بیان کرنے سے قاصر ہے، دنیا کی زبان اس تکلیف کو بیان نہیں کر سکتی ہے۔ صرف تم اتنا جان لو کہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، صرف اتنا جان لو کہ موت بہت ہی بھیانک چیز ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ موت ایسا لگتا ہے کہ میرے کندھے پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو اور سوئی کے اندر جو سوراخ موجود ہوتا ہے ویسے ہی میرے جسم کے اندر سوراخ موجود ہے جس سے میں سانس لے رہا ہوں، گویا کہ میرا دم گھٹتا چلا جا رہا ہے۔ اور آگے آتے ہیں، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، جب ان کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے تھے، موت ان کے سروں پر منڈرا رہی تھی، ایسے حالت میں ابو دردہ نے کہا، اے لوگوں، کون ہے جو اس موت کی سختیوں کو آسان کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کر لے؟ کون ایسا شخص ہے جو اس موت کی سختیوں کو آسان کرنے کے لیے رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے؟ اس موت کی بہت زیادہ سختیاں ہیں۔ پھر رونے لگے۔ ان کی بیوی نے سوال کیا، آپ تو اللہ کے رسول کے دوست ہیں، آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، تمہاری یہ کیفیت کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہاری یہ تکلیفیں کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا، میرے بیوی، مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ تکلیف کیا ہے، مجھے صرف اس بات کی فکر ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین کی مجھے کسی جرم کے بنا پر، میرے کسی ایک جرم کی بنا پر پکڑ لے اور مجھے جہنم کے اندر نہ ڈال دے۔ اور آگے چلتے ہیں، ابو ہریرہ کا نام تم نے سنا ہوگا، وہ ہستی جو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکی رہتی تھی کہ نبی کی زبان سے کوئی الفاظ لے کے اور میں اس کو لکھ لوں تاکہ حدیث کے باب میں میرا نام سب سے اوپر ہو جائے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والی حدیثوں کے بارے میں میرا نام سب سے پہلے آ جائے۔ اس ابو ہریرہ کی بات کو میں بیان کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے، لوگوں نے کہا، ابو ہریرہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تم تو اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 24 گھنٹہ چپکے رہتے تھے، نبی کی حدیثوں کو بیان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، تمہارا کیا حال ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا، لوگوں کان کھول کر سن لو، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ دنیا مجھ سے دور جا رہی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ دنیا کی نعمتیں مجھ سے چھینی جا رہی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ دنیا کی رنگینیاں مجھ سے دور جا رہی ہے، میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ایک ایسے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں، ایک ایسے سفر کو میں شروع کرنے والا ہوں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایک ایسے سفر کو شروع کرنے والا ہوں جس میں ایسے ایسے مراحل آئیں گے، ایسی ایسی مشکلات آئیں گی، ایسے ایسی تکلیف دہ چیزیں آئیں گی جس کا سامنا کرنے کے لیے میرے پاس اعمال بہت کم ہے، انتہائی کم ہے، جس کو میں برداشت نہیں کرتا۔ ابو ہریرہ نے کہا، مجھے پتا نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا۔ یہ وہ لوگ تھے میرے دوستوں، یہ ان لوگوں کی فہرست تھی جن لوگوں کے بارے میں اللہ کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر جنت کی سرٹیفکیٹ دی تھی اور کہا تھا کہ یہ جو ہمارے صحابہ کرام ہیں، جو ہمارے متبعین ہیں، جو ہماری اطاعت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والے ہیں، وہ انشاءاللہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ایسے لوگوں میں ان کا شمار ہے۔ وہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے شمار مقامات پر جنت کی سرٹیفکیٹ لے کر گھوم رہے تھے۔ ان لوگوں کی موت کی کیفیت یہ تھی۔ یہیں پر بس نہیں ہوتا ہے میرے دوستو، میں آپ کو بتلاتا ہوں، اللہ رب العالمین کے بعد اس دنیا جہان کے اندر سب سے معزز ہستی، سب سے پاکیزہ ہستی، سب سے زیادہ لائق تعریف، سب سے زیادہ لائق تعظیم جو ہستی ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سردار، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والی ساری انسانیت میں سب سے افضل انسان جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس نبی کی حال کیا ہے؟ اس نبی کی کیفیت کیا ہے؟ موت کے وقت اس نبی کی حال کیا ہے؟ آئیے ہم ان کی بیوی جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے سنتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے دونوں ہاتھوں کو اس پانی کے اندر ڈالتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے، اپنے چہرے کو پوچھتے اور کہتے، اے عائشہ، مجھے موت بہت ہی تکلیف دہ محسوس ہو رہی۔ خیبر کے وقت جس عورت نے مجھے زہر کھلانے کی کوشش کی تھی، اس زہر کی تکلیف آج بھی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود پر حق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پوجھ کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ ان للموت سکرات، بے شک موت کے اندر سختیاں ہیں، موت کے اندر تکلیفیں ہیں، موت کے اندر پریشانیاں ہیں، موت کے اندر تکلیفیں بھری ہوئی ہیں، یہ اللہ کے رسول کی زبان ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، اللہ کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار چادر کو اوڑھ رہے ہیں، بار بار چادر کو پھینک رہے ہیں اور کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، جنہوں نے صالحین نیک لوگوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، اس موت کے وقت وہ لوگ کام آنے والے نہیں ہیں جن کے مزاروں پر جا کر آج ہم سجدے کرتے ہیں، جن سے ہم اولاد مانگتے ہیں۔ عزیزان ملت، یہ ہوئی تو بات کہ موت کی سختی کیا ہوتی ہے۔ آئیے میں آپ کو یہ بھی بتلاؤں کہ اس موت کو یاد کرنے کا فائدہ بھی کچھ ہونا چاہیے۔ آخر ہم اس موت کو کیوں یاد کرنے؟ مرنا تو ہے، یہ تو نشچت ہے، یہ تو ضروری ہے کہ ہم مریں گے، لیکن اس موت کو ہم یاد کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکثروا ذکر هذه اللذات الموت فانه لم يذكره احد في ضيق من العيش الا وسعه عليه۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ دنیا کی محبت کو ختم کرنے والی، دنیا کی رغبت کو ختم کرنے والی، دنیا سے اعراض پیدا کرنے والی، دنیا کی نعمتوں کو فراموش کرنے والی، دنیا کی رنگینیوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو، کیونکہ یہ موت ایک ایسی چیز ہے، یہ موت ایک ایسی چیز ہے جو شخص بھی اس کو تنگی کی حالت میں یاد کرے گا، پریشانی کی حالت میں یاد کرے گا، مصیبت کی حالت میں یاد کرے گا، بیماری کی حالت میں یاد کرے گا، اس کے لیے اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو کشادہ کر دے گا۔ یہ ہے موت کے یاد کرنے کا فائدہ۔ کسی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا ہے اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر سب سے عظیم انسان کون ہے، سب سے گریٹ اور مہان انسان کون ہے، سب سے عظیم انسان اور سب سے بہادر انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنہم اخلاقا، جس کا اخلاق بہتر ہو، جس کا اخلاق معطر ہو، جس کا اخلاق پاکیزہ ہو، جس کا اخلاق ایسا ہو کہ لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہوں، لوگ اس کا اخلاق ایسا ہو کہ لوگ اس کی تعریف کرتے پھرے ہو۔ پھر اس نے سوال کیا اللہ کے نبی ایسا یہ بتائیے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ اللہ کے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہو اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لیے، موت کے بعد آنے والی تکلیفوں کے لیے تیاری کرتا ہو، وہی شخص سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں اس موت کو یاد کرنے کا تین بہت بڑا فائدہ ہے۔ پہلا فائدہ یہ ہے میرے دوستو کہ اس کے ذریعہ جلد توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، انسان جلدی توبہ کرنے کی انسان کو توفیق مل جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اسے رزق دیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو اسے دولت دی ہے، اس پر وہ قناعت کرتا ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ اور تیسرا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کرنے کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے، عبادت میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے، عبادت میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ موت کو یاد کرنے کا تین بہت بڑا فائدہ ہے۔ میرے دوستو، ایک شخص جب وہ کسی سفر پر جانے کے لیے تیاری کرتا ہے تو اس سفر کے دوران آنے والے مسائل، آنے والے حالات، آنے والے مراحل، آنے والی پریشانیاں، آنے والی تکلیفوں کا سامنا کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی تیاری کرتا ہے۔ وہ رات کو رات سوتا نہیں ہے، دن کو دن سوتا نہیں کہ سفر کے دوران یہ چیز کام آئے گی، سفر کے دوران یہ پریشانیاں آئیں گی، اس کے حل کے لیے یہ چیز مہیا ہے۔ وہ راتوں دن اس کی کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی ہم نے اس سفر کے لیے بھی کوشش کی جو سفر بہت ہی خطرناک ہے، جو سفر انتہائی خطرناک ہے، جس سفر کی پہلی منزل، جس سفر کی شروعات ہی موت ہے۔ ہاں میرے دوست، موت ہے۔ موت اتنی خطرناک چیز ہے جس کا تصور آپ نہیں کر سکتے ہو۔ اور جس سفر کا پہلا اسٹاپ قبر ہے، وہ قبر جو انتہائی خطرناک چیز ہے، وہ قبر جس کے اندر کافروں کے کانوں میں لوہے کے ہتھوڑ سے ٹھوکا جائے گا، وہ قبر جس کے اندر جہنم کے لباس موجود ہیں، وہ قبر جس کے اندر جہنم کی آگ موجود ہے، وہ قبر جس کے اندر جہنم کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، وہ قبر اس موت کی، اس سفر کی پہلی منزل ہے۔ اور اس کے بعد کے جو مراحل واللہ عالم بہت بھی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اس موت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔
آئے دن ہم اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، آئے دن ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، ہم نے بہت سارے جنازوں کو اپنے انہی کندھوں پر رکھ کر قبرستان تک لے گئے ہیں، ہم نے اپنے انہی ہاتھوں سے بہت سارے لوگوں کو قبر کے اندر دفنایا ہے، ہم نے بہت سارے لوگوں کے جنازوں میں شریک ہو گئے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ اس موت کا تصور، یہ موت کی جھلکیاں، یہ موت کی خطرناکیاں، یہ موت کی تکلیفیں ہمارے نفس کو جھجوڑتی کیوں نہیں ہے؟ ہمارا رونگٹا کھڑا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ہمارا دل کی خوف کی وجہ سے دہتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا صرف دو ہی سبب ہو سکتا ہے میرے دوستو، صرف دو وجہ ہے۔ پہلی چیز ہے دنیا سے محبت، دوسری چیز ہے جہالت، لا علمی، کم عقلی۔ آئیے ہم دونوں چیزوں کی تشریح کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی چیز جو دنیا کی محبت، ہم دنیا کی محبت، دنیا کی آسائشوں، دنیا کی رنگینیوں، دنیا کی نعمتوں کے اندر اس قدر غرق ہو چکے ہیں، اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں موت کی یاد نہیں آتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم مریں گے، گویا کہ یقین ہونے کے بعد بھی اعتبار نہیں ہے کہ ہم مریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ موت آنے والی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک نہیں بہت سارے مقامات پر فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دوسرے جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر وہ چیز، ہر وہ ذات، ہر وہ نفس جو وجود میں آیا ہے، جو عدم سے وجود میں آیا ہے، اس کی انتہا ہونی ہے، اس کو ختم ہونا ہے، اس کی مرت ہونی ہے، اس کو اس دنیا فانی کو الوداع کہنا ہے۔ یہ ہم جانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا فیت ہے، پھر بھی ہم اس سے دور ہیں، پھر بھی ہم موت سے غافل ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ میں نے بتلائی میرے دوستو، اس دنیا کی محبت ہے۔ جس قدر ہم بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، جس قدر ہماری عمریں ڈھلتی جا رہی ہیں، جس قدر ہماری زندگی کے لمحات اور ہماری زندگی کے ٹائم کم ہوتے جا رہے ہیں، اس طرح ہماری آرزوئیں، ہماری تمنائیں، ہماری خواہشات، ہمارے خوابوں کی ایک لمبی لسٹ تیار ہوتی جاتی ہے، جس لسٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کے اچھے خاصے عرصے کو گزار دیتے ہیں، جس لسٹ کو پورا کرنے کے لیے، جن خوابوں کی تکمیل کے لیے ہم اپنی زندگی کے بہت سارے عرصے کو گزار دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم دوسری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں کہ اچانک موت کا فرشتہ دستک دیتا ہے، اچانک موت کا فرشتہ دروازہ کھڑکھڑاتا ہے، اچانک موت کا فرشتہ دروازے کی کنڈی کھڑکھڑاتا ہے کہ بس رہنے دے، رب کا فرمان آ چکا ہے، رب کا فرمان آ چکا ہے، تجھے دنیا الوداع کہنی ہوگی۔ پھر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے میرے دوستو وہ ہے جہالت۔ جہالت کس چیز کا نام ہے؟ یہ جہالت ہمارے نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے، یہ جہالت نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور وہ جہالت یہ ہے میرے دوستو کہ یہ نوجوان یہ سوچ بیٹھا ہے، یہ نوجوان تصور کرتا ہے، یہ نوجوان کی کم عقلی اور کم فہمی ہی وہ سوچتا ہے کہ جوانے کے اندر موت نہیں آتی۔ وہ کیا سوچ رہا ہے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میری عمر 20 سال ہے، 22 سال ہے، 25 سال، ابھی موت نہیں آ سکتی ہے، موت تو بڑھاپے کی عمر میں آتی ہے، یہ اس کی کم عقلی ہے، یہ اس کی کم عقلی ہے۔ اور حالانکہ وہ جانتا بھی ہے کہ موت آتی ہے، حالانکہ وہ بھی جانتا ہے، انہوں نے بہت سارے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بہت سارے نوجوان دوستوں کو اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہوگا، بہت سارے نوجوان دوستوں کو قبر کے اندر دفناتے ہوئے دیکھا ہوگا، بہت سارے نوجوان کو قبر کے اندر دیکھتے ہوئے، مرتے ہوئے قبر کے اندر ڈالتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی اسے یقین نہیں ہے، اسے بھروسہ نہیں ہے کہ جوانی کے اندر موت آتی ہے۔ اس لیے وہ جوانی کے ایام میں خوب گناہ کرتا ہے، وہ جوانی کے اندر خوب گناہ کرتا ہے۔ جب اسے سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، تو جواب دیتا ہے کہ میرے دوستو ابھی ہماری زندگی پوری پڑی ہوئی ہے، ابھی ہماری زندگی کا صرف 20 ہی سال گزرے ہیں، 40 سال زندگی بچی ہوئی ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ موت مریضوں پر آتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ موت کمزوروں پر آتی ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ موت ان پر آتی ہے جن کی عمر 60 سال کراس کر چکی ہے۔ یہ اس کا تصور اور اس کا خیال ہے، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔